ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی. آج کے ٹاک شاک میں ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سٹرائکس ہوئی ہیں، پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 بھارتی طیارے گرا دیے ہیں، اور بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 9 مختلف مقامات کے اوپر آپریشن سندور کے تحت پاکستان میں اٹیک کیا ہے. یہ کیا تفصیلات ہیں اس کی اور کیا ہوگا، اس کے اوپر بات ہوگی. اور دوسرے نمبر پر ہم ایک خوشگوار واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سمبولکلی ہوا اسلام آباد میں روسی سفارتخانے کے اندر. تو یہ کیا واقعہ تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی فخر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر شاہ جی. رات آرام سے سوتے رہیں؟ نہیں شاہ جی، بس میں دیکھتا رہا جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا. ہم نے کل بھی اپنے وی لاگ میں بلکہ کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو پچھلے 2-3 دن کی ایکٹیویٹیز تھی، کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا. ایک تو جو اس کے اوپر انٹرنل پریشر تھا میڈیا کا بھی، ان کے اپنے جو ووٹرز کا بھی، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اتنی جلدی کہ کل رات ہی ہو گیا، یہ جو ہے ذرا ان ایکسپیکٹڈ تھا. میری آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں. بالکل بالکل، اس لیے مجھے کہیں اونگ آ جائے تو آپ نے برا نہیں منانا. بالکل شاہ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات کو جس وقت یہ اٹیک ہوا تو میں گھر پہ تھا، اور پھر میں نے کہا کہ گھر میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو میں دفتر میں آ گیا اور دفتر میں رہا. پھر یہاں پہ وزارت اطلاعات نے کمیونیکیشن کرائسس کمیونیکیشن سینٹر بنایا ہوا ہے. ہاں جی. تو میں نے عطا تارڑ صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں ان سے پوچھا کہ کدھر ہیں. کہتے ہیں جی میں ادھر بیٹھا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا جی آ رہا ہوں. میں ادھر چلا گیا اور وہاں پر عطا تارڑ صاحب سے بات ہوئی. ان کو ہم نے لائیو کیا، جیو کے لیے میں نے لائیو کیا. پھر وہاں پہ شہزاد فاطمہ ہماری وزیر آئی ٹی جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے میں نے گفتگو کی. اور سب سے اہم بات، طارق فاطمی پاکستان کے کیریئر ڈپلومیٹ، بڑے سینئر پاکستان کے سفارتکار رہے ہیں، آج کل اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے. ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور ساری رات ادھر ہی رہا. جو اپڈیٹس تھیں کہ پتہ لگا کہ جی بھارت نے 12:30 پونے 1 بجے اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کا پاکستان نے جی سوری میں ادھر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بھارت ہمیشہ رات کو کیوں حملہ کرتا ہے؟ یہ میں نے پوچھا نہیں. آپ نہیں، یہ کوئی اسٹریٹجی ہے ان کی کہ سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر یہ اس طرح بزدلوں کی طرح وہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی اسٹریٹجی ہے، اور ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ 65 نے رات کو ہی حملہ کیا تھا. لیکن اس پہ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. مطلب میں 65 اور 71 کی جنگوں کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص 65 کی، کہ پتہ نہیں انہوں نے حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا پہلے. ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہم خود وٹنس کر رہے ہیں، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا، یہ ہماری وٹنس تو بعد ہی، اب تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم کارروائی کریں گے. کی انہوں نے خیر تو اٹیک ہوا. اور جس طرح اس دن یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی شو میں، اور کسی جگہ بھی کسی نے یہ ڈسکس نہیں کیا تھا کہ کہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے. اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جی 2 جگہوں پہ ہو سکتا ہے، مرید کے اور بہاولپور. اور مجھے کسی نے بعد میں رابطہ کیا کہ جی مرید کے اور بہاولپور تو ڈیپ انسائڈ پنجاب ہیں، وہ پنجاب ہیں اور وہ ورکنگ باؤنڈری ہے، وہ تو لائن آف کنٹرول نہیں ہے. تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو مجھے پھر آج صبح کچھ دوستوں کے میسج آئے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو اٹیک ہو گیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ 5 طیارے ہم نے مارے ہیں. رات کو خواجہ آصف صاحب سے میری بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ، انہوں نے بتایا کہ جی 5 طیارے ہم نے مار دیے ہیں. پھر پتہ چلا کہ ہم نے کچھ ان کے سیالکوٹ سائڈ پہ ان کے کچھ فوجی بھی ہم نے پکڑے ہیں. تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی، اگر پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اور پھر ہندوستان نے کہا کہ جی ہم نے تو جو مراکز ہیں دہشت گردی کے، جیش محمد کا سینٹر، ٹیرر ہائیڈ آؤٹس وہ کہہ رہے ہیں، اور مرید کے اس کو اٹیک کیا ہے. شوائی مظفر آباد میں شوائی کا علاقہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں لشکر طیبہ کا سینٹر ہوا کرتا تھا. اچھا ویسے فرینکلی اسپیکنگ، ٹو بی فیئر، کہ بھارت اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہاں پر ان جماعتوں کے مرکز رہے ہیں، تھے نا، ابھی تو وہ جماعتیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں. اگر ایکٹیو ہیں بھی تو کوئی شیڈو میں ہیں، کوئی سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. البتہ مولانا مسعود اظہر کی فیملی کے 14 بندے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. مولانا مسعود اظہر، ان کے بھائی مفتی عبدالرؤف، وہ تو ایکٹیو
جسے کہتے ہیں نا فائٹ میں رہے ہندوستان کی. اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر 90s میں ہندوستان گئے تھے جہاد کرنے, اور یہ جو روٹین کی ایک چیک اپ ہو رہا تھا کشمیر میں, وہاں پر یہ پکڑے گئے تھے اور پھر جیل میں تھے. پھر 1999 میں دسمبر میں ایک انڈین پلین جو ہائی جیک ہوا تھا اس میں کابل میں, اس میں پھر ان کو رہا ہوا, یہ رہا کیے تھے. پھر اس کے بعد سے یہ روپوش ہے. ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے عمر سعید شیخ, وہ بھی اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے. تو یہ ہے بریف انسیڈنٹ, بریف ایونٹس. اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کا کمیٹی کا میٹنگ ہوئی جو کہ پرائم منسٹر نے ہیڈ کی, اور انہوں نے تمام جو پاورز ہیں وہ مسلح افواج کو دے دی کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں جس مرضی وے میں. تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ صدا کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 وہ بھارت نے وائلیٹ کیا ہے. پاکستان نے اس پہ فارمل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اور آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے کہ ہر انڈیویجول کو اور ہر کنٹری کو کلیکٹیولی رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے چکر میں کے آرگیومنٹ کے تحت اب لگتا یہ ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز دی رسپانس. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا. بالکل شاہ جی, یہ جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھارت کی طرف سے وہ کیا جائے گا. اچھا, میں بڑا حیران تھا کہ یہ بھارتی جو میڈیا ہے اس کو بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھی کہ انڈیا کل رات ہی کوئی اس طرح کا اتنا خفیہ رکھا ہوا تھا یہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے ان کی طرف سے. ایک تو انہوں نے جو نام دیا ہے آپریشن سندور, وہ بڑا ایک یونیک سا انہوں نے نام اپنا فلمی اندازوں میں ہی جس طرح وہ کرتے ہیں. بہرحال یہ جو کل کیا گیا, یہ جو اٹیک کیے گئے 9 مختلف جگہوں کے اوپر, اس کے حوالے سے میری کچھ مختلف ذرائع سے بات ہوئی کہ یہ کیا کوئی آپ کے نالج میں نہیں تھا, یا پھر آپ یہ جو میزائل اٹیکس تھے یہ روکے نہیں جا سکتے تھے. تو اس پہ جو ذرائع سے مختلف سے بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین جو جیٹس ہیں, جو وار پلینس تھے, یہ کوئی پچھلے 3-4 دنوں سے پیٹرولنگ کر رہے تھے, لیکن اپنی باؤنڈری اور اپنی سرحد کے اندر ہی رہ کے. یہ دراصل یہ ٹارگیٹس اور وہ اس کے حوالے سے یہ پوری جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ کرنا ایک پوری تیاری تاکہ کوئی مس نہ ہو ٹارگیٹ, تو اس حوالے سے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ پاکستان کی جو وزارت دفاع یا ISPR کی طرف سے مختلف یہ اس حوالے سے پریس ریلیزز بھی آئی ہیں کہ پاکستان نے جو انڈین فائٹر جیٹس ہیں ان کو سپاٹ کیا ہے, اور سپاٹ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے جو بیسز ہیں اس کے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ پچھلے کوئی 3-4 دنوں سے ایک دوسرے کی وہ طاق میں تھے, بھارت کی ایئر فورس بھی اور پاکستان کی ایئر فورس کے بھی یہ طاق میں تھے. اب اس میں جو پاکستان کی طرف سے حکمت عملی تھی یا جو سٹینڈنگ آرڈر تھے, یہ جو پاکستانی جو فائٹر جیٹس تھے وہ بھی فضاؤں میں یہ پوری وہ کر رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ جب تک کہ اگر جو انڈیا کی طرف سے کوئی ہاسٹائل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, آپ نے بالکل ان کو کسی طور کے اوپر انگیج نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں بھارت کی طرف سے. ہاں, اگر بھارت کی طرف سے کوئی جارحیت دکھائی گئی تو اس کے بعد ہم جواب دیں گے. تو اس صورتحال میں 2 ہی آپشنز تھی جو ایئر فورس کے حوالے سے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو اٹیک سے پہلے ہی انگیج کر کے ان کے طیاروں کو مار گرایا جاتا, تو اس صورتحال میں پھر یہی تھا کہ وہ جنگ مزید بڑھ سکتی تھی کہ پاکستان نے پہل کی ہے. دوسری صورت یہی تھی کہ اگر کوئی وہ ہاسٹائل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر یہ پاکستان رسپونڈ کرتا. اب جب یہ میزائل ایک دفعہ آپ کے فائر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایون ہم نے دیکھا ہے اسرائیل میں آئرن ڈوم بھی ہے, اس کے باوجود بھی اکثر اوقات میزائل جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ٹارگیٹس کو لگتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ ایک وہ تھا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے یہ دونوں ایئر فورس ہائی الرٹ پہ تھی. جیسے ہی پاکستانی ریڈارز نے کیپچر کیا جو انڈین, اچھا ایک چیز اور جو بڑی واضح ہے کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے یہ جو میزائل داغے گئے ہیں نا, یہ ایئر ٹو سرفیس تھے, یہ سرفیس ٹو سرفیس نہیں تھے کہ وہاں سے ان کی سرزمین سے بیٹھ کے کسی نے نہیں کیے. ان کے 2 رفائل نے اور میراج 2000 انہوں نے یہ اس آپریشن میں سارا حصہ لیا تھا, اور جو یہ میزائل داغے گئے ہیں ان مختلف 9 جو ہائیڈ آؤٹس تھی اس کے اوپر. اب جیسے ہی یہ میزائلس ان کی طرف سے فائر کیے گئے, پاکستانی ریڈارز کی طرف سے بتا دیا گیا جو ایئر فورس تھا کہ جو دشمن ملک ہے اس کی طرف سے ہاسٹائل ایکٹیویٹی اب وہ کی گئی ہے, نو یو کین انگیج. تو اس کے بعد پاکستانی جو ایئر فورس کے تھے جو کہ پہلے ہی سے ان کے طاق پہ تھے, وہ انہوں نے پھر ان کو انگیج کیا جو انڈین
جو رفائل اور باقی جو طیارے وہ اس میں حصہ لے رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ 5 بھارتی طیارے جو ہیں وہ مار گرائے گئے۔ اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ شروع میں انڈین میڈیا تو اس کے حوالے سے بالکل سائلنٹ تھا۔ پاکستان کی طرف سے جو رات کو ہی DGISPR کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتایا گیا۔ اب یہ ایک چیز بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایگزیجریٹ کیے گئے ہوں یا یہ چیز ایسی نہ ہوئی ہو، تو یہ اتنے بڑے لیول پہ اور ہائیسٹ لیول کے اوپر اس طرح کی کبھی غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات پھر میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کی طرف سے وہ انڈین ایکسپریس، کسی اور نیوز پیپر نے تو اس کو وہ نہیں کیا ہوا تھا، انڈین ایکسپریس نے اس حوالے سے ایک سٹوری کی ہوئی تھی 12:25 پہ جو لائیو اپڈیٹس آ رہی ہیں یہ آپریشن سندور کے حوالے سے۔ اس میں 12:25 پہ انہوں نے کہا کہ ایک ان نون فائٹر جیٹ جو ہے وہ گرا ہے انڈیا کے ایک گاؤں ہے بھٹنڈا کے قریب، اکالی خرد، بھٹنڈا ڈسٹرکٹ میں۔ یہ 20 کلومیٹر دور ہے، جو بھٹنڈا ایئر بیس ہے وہاں پہ انڈین ایئر فورس کی، اس سے 20 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ وہاں پہ لوکل جو ہے وہ اس جائے جو وقوع ہے اس کے اوپر پہنچے، انہوں نے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، جو پنجاب پولیس ہے وہاں کی، پنجاب پولیس آئی، انہوں نے ایئر فورس اور انڈین آرمی کو اطلاع دی اور ساری انہوں نے کارڈن آف کر کے وہ سارا جو طیارے کا ملبہ وغیرہ وہ اس کے اٹھانے کا وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انڈین ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا 12:25 پہ۔ اب میں دیکھ رہا تھا اس کی جو لائیو اپڈیٹس ہیں اس میں سے وہ فیڈ انہوں نے نکال دی ہے، تو یہ انڈیا کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر ایک تو یہ پنجاب میں یہ جو بھٹنڈا والا ہے، 3 جو جیٹس گرے ہیں وہ کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں گرے ہیں، اور اس کی جو انڈیپینڈنٹ جو ویریفیکیشن کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، رائٹرز بھی اس طرح کی کوئی خبر ایسے نہیں کرتا جب تک کوئی ویریفائی نہ ہو۔ رائٹرز نے 3 کشمیری جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہاں کے جو مقبوضہ کشمیر کے، ان کو کوٹ کر کے کیا ہوا ہے کہ 3 انڈین جیٹس کی جو وہ ملے ہیں ان کے جو کریش کے جو جتنے سارے پارٹس وغیرہ۔ تو یہ جو پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا یہ ایسے کوئی نہیں تھا کہ جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ایسا نہیں گرے گئے، انڈین میڈیا نے خود اس کو رپورٹ کیا ہوا تھا۔ اب اس پہ ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا رفائل طیارے، رفائل آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم دنیا کا مہنگا ترین جو فائٹر جیٹ ہے وہ اس میں سے آتا ہے، یہ رفائل جو انڈیا کی طرف سے وہ لیا گیا تھا۔ اب یہ ان کے لیے ایک بڑی ہزیمت ہے، صرف انڈین ایئر فورس کے لیے نہیں بلکہ وہ جو رفائل طیارے بنانے والی کمپنی ہے اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سٹاکس ہیں وہ گرنا شروع ہو گیا جب سے یہ خبریں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رفائل کی جتنی بھی آپ کی جو آپریشن ہوتا ہے نا، جب یہ آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں رفائل کو، اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ساری 2 جگہوں کے اوپر وہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک جو انڈین ایئر فورس ہے اس کے پاس بھی ان کا سارا وہ موومنٹ، اس کی ساری کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری رفائل طیارہ بنانے والی جو کمپنی ہے اس کے پاس بھی یہ سارا ریکارڈ اور یہ چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوئی اس پہ غلط کوئی بیانی کی گئی ہو کہ پاکستان نے یہ طیارے نہیں گرائے۔ ماضی میں جب 2019 کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو انڈیا کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ پاکستان کا انہوں نے F-16 طیارہ گرایا ہے، لیکن یہ جو F-16 بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ہمیشہ یہ ٹیلز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، جیسے ہی یہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو جو کمپنی بنا کے دیتی ہیں وہ ٹیل کاؤنٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے مہنگی جو مشینری ہے تو اس کے لیے یہ سارا کچھ وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے جو رپلائی دیا گیا یا جو رسپانس دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سخت تھا کہ وہ جو انڈیا کی طرف سے جو ایک سوچا گیا تھا اور جس طرح 2019 میں ہوا یا اب 2025 میں ہوا ہے، تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس کے اوپر جو پاکستان ایئر فورس کی ایک دھاک بیٹھی ہے نا، وہ شاید اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ایئر فورس کی جو اگریشن ہے وہ شاید ابھی دیکھنے میں نہ ملے۔ اس کی ایک ریزن میں اور بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس میں اب جو ہے وہ ایک تو جو چانس پہلے تھا کہ انڈین جو ملٹری ڈاکٹرائن میں جو کولڈ سٹار جو ڈاکٹرائن ہے وہ تو اب ان ایفیکٹو اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ ہوتا ہے کوئک موومنٹ ہوتی ہے ود ان آرز، جو ہے آپ ایک آئی بی جو وہ ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ جو بیٹل جو وہ ہوتے ہیں آپ کے موومنٹ کرواتے ہیں، اور 10 to 15,000 جو ٹروپس ہیں وہ ایک موومنٹ کرا کے آپ اندر دشمن کی جو ٹیریٹری ہے اس میں لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ کیونکہ اب دونوں بارڈرز پہ فارمیشن ہو چکی ہیں، پاکستان کی فوج بھی اپنے جو بارڈر ہے اس کے اوپر پہنچ چکی ہے اور انڈیا کی بھی، تو وہ جو ایک سرپرائز ایلیمنٹ والا کولڈ سٹارٹ والا تھا وہ ویسے ہی ختم ہو گیا۔ تو ریگولر اب جو ہے وہ اس میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے، اور ریگولر میں وہ پھر ٹینکس کا ہوتا ہے، اور ٹینکس تب تک جو ہے وہ لیم ڈکس ہوتے ہیں جب تک آپ کو ایریل اس کا وہ نہ مل رہا ہو، وہ کور اور وہ سپورٹ نہ مل رہی ہو۔ لیکن یہ جو کل سیٹ بیک ہوا ہے انڈین ایئر فورس کو،
یہ جو 5 طیارے گرنے والا اس کے بعد ان کا موریل بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا. تو اس لیے مجھے یہ کم لگتا ہے کہ یہ جو ایسکیلیشن والا ہے وہ مزید آگے کوئی بڑھ سکے. اچھا مجھے آپ کو ایک بات بتا کے آپ خوش ہوں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے تو ظاہر ہے جو بھی ان کی پرفارمنس ہے ہمارے سامنے ہے اور نو ڈاؤٹ کہ بڑی اچھی پرفارمنس ہے. پاکستان ایئر فورس کا جو اسکواڈرن جس سارے کام میں ایکٹیو رہا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو ایک مسیحی ہمارے بھائی ہیں مسیحی پاکستانی, اچھا, ان کا ایک نوجوان پائلٹ فائٹر پائلٹ ویری گریٹ, وہ بھی شامل ہے اور وہ بھی اس جو مادر وطن کی حفاظت کے لیے اس نے بھی کارروائی کی ہے. تو ڈیٹیلز آ جائیں گی. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بھاولپور میں, مظفر آباد میں, مریدکے میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا یا جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں وہ زیادہ تر انوسنٹ تھے, کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. بڑی ہیوج کراؤڈز دیکھ رہا تھا میں, کراؤڈ تھا اور اس میں سول بھی افسران تھے اور فوجی بھی تھے. ٹھیک ہے, تو اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا حافظ سعید کے جو 10 سال کی سزا ہوئی ہے ان کی رہائی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ وہ چیلنج ہو گئی ہے ہائی کورٹ میں اور ہو سکتا ہے وہ آرڈر ہو جائے, ان کی سیٹ اسائڈ ہو جائے سزا. تو جب آپ ہندوستان اس طرح کی کارروائی کرے گا تو وہ عناصر جو عسکریت پسندی کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر پاکستان کی ریاست کہیں کھڑی نہ ہو جائے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ٹھیک ہوگا, پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اتنا آگے جانا نہیں چاہیے. اب پاکستان نے اس کا رسپانس دینا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ پاکستان بھی رسپانس دے گا اور وہ انڈیا آئے گا اور انڈیا پھر آئے گا اور یہ معاملات کہیں بڑھ نہ جائیں, ایسکیلیشن کی طرف نہ چل جائیں کہ یہ بڑا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کو. میرا خوف ہے یہ. نہیں, میں ویسے شاید نہ ہو سکے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آج اگر دیکھیں دنیا بھر کی جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں خاص طور کے اوپر جو ایشیا کی دیکھ لیں وہ بہت زیادہ اس میں گراوٹ آئی ہے. تو یہ دنیا کبھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ اس طرح جو ایسکیلیٹ ہو کے وار جو ہے فل سکیل وار پہ چلی جائے. اس کی ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو انویسٹمنٹ ہے, چاہے وہ جو آئی فون کے حوالے سے جو ایپل کا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے انیشلی تو $7 ارب کی ہے, لیکن وہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے کر رہا تھا. تو الٹیمیٹلی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی جو یہ جو ملک ہوتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی ٹائم جنگ یہ شروع کر دیں تو اس سے اپنے جو ہے وہ موو کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ یا جو ویتنام وہ اس کی طرف وہ شفٹ کر جائیں. اسی طرح ٹیسلا کا $2 ارب کی اس نے انویسٹمنٹ کا وہ کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ ایک بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ لگائے گا ٹیسلا والا, وہ بھی اب لگتا ہے کہ وہ اس کو شاید ابھی روک دیں گے. اور بڑی جو پاکستان میں تو کوئی اس طرح کا وہ ہے ہی نہیں. جو انڈیا ہے میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ لاس ہوگا نا وہ انڈیا کو ہوگا, اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کی طرف سے یہ مزید اگریشن جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سارے معاملے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جو پہلا ری ایکشن دیا وہ بڑا مایوس کن تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی ہمیں بھی پتا تھا یہ ہونا ہے اور یہ تو کئی ڈیکیڈ سے کئی آپس میں لڑتے آ رہے ہیں. تو اس نے نا دونوں ملکوں کو ایک ڈرٹی پینٹ کیا. ویسے ٹو بی فیئر ہے کام ڈرٹی ہے, لڑائی تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن کوئی ڈپلومیسی ہمیں امریکہ کی طرف سے نظر نہیں آئی. البتہ ترکیہ وہ بڑا ایکٹیو رہا ہے. ترکی طیب اردوان کے فارن منسٹر نے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات کی ہے, پھر ان کی سفیر آ کے ملے ہیں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو. تو سم تھنگ از گوئنگ آن, کیونکہ طیب اردوان یا ترکی کے ہندوستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو لیٹس سی. بالکل, تو خدا کرے کہ یہ آگے نہ بڑھے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا, دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل. اچھا شاہ جی آپ کل ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بھی بڑے ملتے جلتے رہے ہیں, وہاں پہ کیا سنگن ہے؟ میں ایک خوشگوار واقعہ جو میں سنانا چاہوں گا. کل جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کی 80ویں سالگرہ تھی جیت کی, اور آپ کو پتہ ہے دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین جو اب رشیا ہے اس کا بڑا رول تھا, سوویت فوجوں کا بڑا رول تھا. تو پاکستان میں تعینات روسی جو سفیر ہیں انہوں نے ایک تقریب کی ہوئی تھی روسی سفارتخانے میں, جس میں صدر آصف علی زرداری بھی تھے, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, بہت سارے سفارتکار,
پولیٹیکل لوگ، سرکاری افسران موجود تھے، کچھ جرنلسٹ بھی، کچھ چنیدہ جرنلسٹ بھی تھے. تو وہاں پر جب صدر صاحب نے خطاب کیا تو صدر صاحب خطاب کے تھوڑی دیر بعد کیک کاٹنے کے بعد چلے گئے. اسپیکر اسمبلی ایاز صادق کے ہمراہ الگ الگ دونوں چلے گئے، لیکن باقی لوگ ادھر ہی تھے. تو محمود خان اچکزئی جو سائٹ تھی، وی وی آئی پی سائٹ تھی جہاں پر ریفریشمنٹس کا بندوبست تھا، تو وہاں پر محمود اچکزئی گئے. محمود اچکزئی جو ہیں ان کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی، اور ان کی جو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور روسی سفیر وہاں پر موجود تھے. تو وہاں سے اچکزئی صاحب باہر نکلنے کے لیے نکلے تو کسی ان کے خیرخواہ نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ہندوستانی جو ڈپلومیٹ ہیں، ہیڈ آف مشن گیتیکا شریواستو، وہ بھی خاتون جو ہیں سفارتکار، وہ موجود ہے. دونوں ملکوں کے جو سفارتکار ہیں نا، پاکستان اور ہندوستان کے، ٹربلنگ ٹائم جب ہوتا ہے تو اس میں دونوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. آج بھی گیتیکا شریواستو کو بلا کر احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے، پاکستان نے احتجاج دیا ہے. تو ادھر 7 وڑائچ ہیں پاکستان کے دلی میں، اور پاکستانی پورا مشن وہ بڑی محنت کر رہا ہے، اور بڑے ہاسٹائل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ ایک ہاسٹائل کنٹری میں، ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پاکستانی مشن وہاں پر ایک اسی طرح کے ماحول میں کام کر رہا ہے، اور بڑی دل جمعی سے کام کر رہا ہے. سیم ٹو دیم. تو گیتیکا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی شری لنکا کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن، ان کی اہلیہ کے ساتھ، اور ایک اور ڈپلومیٹ تھے. تو اچکزئی صاحب ایلڈرلی یہ گئے ادھر، انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل جانتی ہوں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں سلام کیا، جو مخصوص طریقہ کار ہے ان کا سلام کرنے کا، ہاتھ جوڑ کے. تو انہوں نے کہا آپ یہاں پر رابطے میں ہیں ڈپلومیٹس کے والے سے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں رابطے میں. انہوں نے کہا چلیں وش یو گڈ لک، آپ خدا خیریت سے کریں. اور پھر اچکزئی صاحب نے جس طرح بڑے نہیں ہوتے ایلڈر، اس بات کو نہیں وہ لے کے آئے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں کیا گرمی یا تلخی ہے. تو انہوں نے بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور وہ بھی جھکی، انہوں نے بھی کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو ایک طرف آپ دیکھیے جنگ اور لڑائی کے بادل ہیں، اور دوسری طرف شفقت اور محبت بھی موجود ہے، جہاں پر ایک بیسک کرٹسیز ہے نا، کہ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں تو کرٹسی کا مظاہرہ کریں. تو یہ عام آدمی کی کرٹسی ہے. عام آدمی، عام جو پولیٹیکل رہنما جو سوچ سمجھ رکھنے والا ہے پاکستان میں، اینڈ آئی نو سرٹن پیپل دیر ان انڈیا، کہ وہ بھی اس طرح ہے، کہ وہ بھی اس طرح سے ہاسٹائل نہیں ہے. اس کی میں آپ کو واقعہ بھی وہ سنا دیتا ہوں. شاہ جی ویسے پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کرٹسی نہیں دکھاتا، اور نہ ہی کوئی وہ دکھاتا ہے. نہیں فخر، میں آپ کو جب پاکستان کا نام آتا ہے نا تو وہ سارے آپ کو آپ کی بات جو ہے نا، میں ابھی تھوڑا سا چیلنج کرتا ہوں. دیکھیے پچھلے دنوں ہم نے خبر کی، شوالا اسلم ہماری رپورٹر ہے، ہاں ہم نے ادھر ہی جی ہم نے خبر کی کہ شوالا اسلم کے پاس اطلاع تھی کہ شاہد علی پاکستانی ہے، حیدرآباد، ان کے 2 بچے تھے، جو 2 بچے تھے، اور دونوں بچوں کو یونیک بیماری تھی جس کا انڈیا میں علاج ہوتا تھا. تو شوالا کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے وہ سٹوری کی. لیکن اب وہ دیکھیے کہ وہ بندہ شاہد علی یہاں سے 5 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا ویزا ملے. پہلے پیسے نہیں تھے، پھر یہ ڈاکومنٹ کم، وہ ڈاکومنٹ کم، ویزا ملا. 5 سال بعد وہ 21 اپریل کو وہاں پر پہنچا. 22 کو اٹیک ہو گیا. اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب کہیں نکال نہ دیں. تو وہاں پر ہریانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، وہاں پر ان دونوں بچوں کا علاج ہونا تھا. تو ان کو انہوں نے تب بھی داخل کر لیا. انفیکٹ داخل نہیں کیا، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ان کا علاج کروائیں. تو اس بندے نے علاج کروایا، شاہد علی نے اپنے بچوں کا جو ٹیسٹ تھے وہ کروائے، اور ٹیسٹ کروا کے ان کو دے دیے. تو پلان ہوا کہ جی 26 اپریل کو ان کی سرجری ہوگی، آپریشن ہوگا. تو ڈاکٹر سشیل شکلا اور شامیر سنگھ، یہ 2 ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کرنی تھی. ان میں سے ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ گڑگاؤں میں تھے، دلی سے آگے. تو جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے گڑگاؤں میں اپنے آپریشن کو کرنے تھے،
سرجریز کرنی تھی وہ کینسل کر کے آ گئے یہاں پر. اور اب انہیں پولیس جو ہے ہندوستان کی پولیس کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں, ہاسپٹل کو بھی کہہ رہی تھی. ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کیا کیا, ہاسپٹل کی انتظامیہ نے بتایا کہ جی یہ بچے ہمارے پاس داخل ہیں. مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو اگر داخل کر لیں گے, سرجری ہو جائے گی تو جانے تو نہیں دیں گے نا, ٹھیک ہے. پھر ہاسپٹل والوں نے ان کا وہاں پر ایک ہوٹل تھا, ہوٹل میں یہ میاں بیوی رہ رہے تھے. ان کے 3 بچے ہیں, ایک بچہ 1 ماہ کا ہے, ماں اپنے 1 ماہ کے بچے کو بہن کے پاس چھوڑ کے ادھر آئی ہوئی ہے. تو وہ جو ماں اور باپ ہیں یہ ان کو پک ڈراپ کی انہوں نے فیسلٹی دی, لیکن وہ بار بار پولیس کہ نہیں آپ چھوڑیں, تو پھر انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا. ڈاکٹرز نے پوری کوشش کی کہ وہ آپریشن ان کا کر دیں, آپریشن ایک دفعہ ہو جائے تو پھر رک جائیں گے, لیکن پھر بار بار پولیس نے کہا. تو اب شاہد علی کا جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف کے یا فوج کے نوٹس میں بھی آیا, آرمی چیف نے نوٹس دیا. اب AFIC میں ان بچوں کا علاج ہو رہا ہے اور وہ شاہد علی بڑا مطمئن ہے. لیکن when it comes to the people, تو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ لوگ جو ہے نا, لوگ نفرت والے نہیں ہیں, یہ ہمارے بعض پالیسی میکرز یہ ان میں نفرت ہے. تو وہ ڈاکٹر راحت اندوری کا بڑا مشہور ہے, آج اس دفعہ تو کئی لوگوں نے ریپیٹ کیا ہوگا, سرحدوں پہ تناؤ ہے. ہاں سرحدوں پر تناؤ ہے کیا, تو پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا, ٹھیک ہے. تو چناؤ تو ہے, ہاں چناؤ بھی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ملکوں میں بڑی عوام میں بڑی جان ہے. یہ بعض ایسے عناصر ہیں جو کہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو میرے پاس تو یہی واقعہ ہے. بالکل یہی ہے بس. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں. talkshop777@gmail.com. اللہ حافظ.